عرصے میں ایران سے میل جول بڑھنے کی وجہ سے ان کے عقائد میں جہاں بعض دوسری بہت سی بنیادی تبدیلیاں رونما ہوئی، وہیں سے انہیں یہ تاثر بھی ملا کہ نیکیوں کے خالق یزدان اور برائیوں کے خالق اہرمن کے مابین ازلی جنگ، اور آخری فتح اس میں یزدان کی ہی ہوئی، اور وہ اپنی فتح کا اعلان کرنے کے لیے دنیا میں ایک نمائندہ بھیجے گا جس کے ظہور کے وقت آسمان سے تارے گریں گے، قحط اور دیگر مصیبتیں نازل ہوں گی، اور آخر یہ ساری دنیا ختم ہوگی۔ اسی ایرانی عقیدے کے تحت یہودیوں کو بھی اپنی تمنائیں پوری ہوتی دکھائی دی۔ یہوہ یعنی خدا ایک مسیحا نازل فرمائے گا، دنیا کی بادشاہت اسی کی ہوگی، اسی کے آنے سے حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت بحال ہو جائے گی اور یروشلم خدا کا دارالحکومت بن جائے گا۔ بادشاہت سے مراد آسمانی بادشاہت، اور یروشلم ہیرے جواہرات سے مرصع ایک ایسا آسمانی شہر تھا جس کی ندیوں میں آب حیات رواں تھا۔ پارسا قسم کی یہود شہروں سے نکل کے غاروں میں جا بیٹھے، رہبانیت کو شعار بنا لیا اور پاکوں اور دعاؤں سے مسیحا کی آمد کو قریب تر کیا۔ انہیں یقین تھا کہ مسیح حضرت داؤد کی گھر میں پیدا ہوا اور انہیں یونانیوں کے پنجہ ستم سے آزاد کرے گا، مردہ یہودیوں کو زندہ کرے گا اور انہیں شریک سلطنت بنائے گا اور عظیم بادشاہت کے ڈنک کے 400 دن۔ چنانچہ جب بھی ان میں کوئی جواں ہمت شخص پیدا ہوتا وہ اس سے فوراً مسیح ہونے کی توقعات وابستہ کر لیتا۔ چنانچہ ان حالات میں جب ایک خوبصورت نوجوان آنکھوں میں حیرت انگیز چمک لیے، کانتوں پر زلفیں پھیلائے ہیکل سلیمانی میں داخل ہوا تو یہودی وہاں بیٹھے سکے کھنکنا رہے۔ احاطہ حرم میں لوگ بازار سجائے عبادت کے بجائے خرید و فروخت میں مصروف۔ یہ منظر دیکھ کے نوجوان مشتعل ہوئے اور اس نے سارے بازار اور منڈی کا تختہ الٹا اور پرجوش تقریر شروع کی۔ پاک بازوں نے اس کی باتیں سنی تو نعرے لگانے لگے کہ داؤد کا بیٹا آ گیا، ہم اسی کے منتظر ہیں۔ اس نوجوان کے ہاتھوں کئی مریضوں کو شفا ہوئی، جزامیوں کا کوڑ دور ہوا اور اندھوں کی بینائی لوٹ آئی۔ یہ خدا کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن یہود تو یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ اس کی آمد سے انہیں دنیا جہاں کی بادشاہت مل جائے گی اور وہ ساری دنیا کا لہو پیئیں گے، اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سن کر دھچکا لگا اور انہوں نے آپ کو نبی ماننے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ عیسیٰ جلیل کا رہنے والا ہے اور جلیل سے کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودی علماء پر تنقید کرتے ہوئے کہا، اے ریاکار فقیہو، تم پر افسوس ہے کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانو ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر سے مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہوئی ہے۔ اسی طرح تم بھی لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو لیکن باطن میں مکاری اور ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہوئے ہیں۔ تم میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کر دے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ یہودی علماء کے لیے آپ کی ذات ایک کھلا چیلنج ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس آواز کو کیسے دبائیں۔ بس ایک منصوبہ تیار ہوا اور اس کے تحت انہوں نے اپنے شاگردوں کو اس دور کی خفیہ پولیس کے اہلکاروں یعنی ہیرودیوں کے ہمراہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس دیا، جنہوں نے آپ کے پاس پہنچ کے پوچھا، اے استاد، ہم جانتے ہیں کہ تو سچا ہے اور سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا، ہمیں بتا کہ کیا کیسر کو جزیہ دینا جائز ہے؟ یسوع علیہ السلام ان کی شرارت سمجھ کے بولے، اے مکارو، مجھے کیوں آزماتے ہو؟ اس سکے پر یہ صورت اور نام کس کا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، کیسر کا۔ اس پر یسوع علیہ السلام بولے کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دے۔ اس کے بعد خود مسیح کے حواریوں میں سے ایک جوڈس کو رشوت دے کر اس بات پر آمادہ کیا گیا کہ وہ کسی موقع پر انہیں گرفتار کرنا جب عام بلوے کا خطرہ نہ ہو۔ چنانچہ یہ تدبیر کارگر ہوئی۔ پھر ان کی ساری جماعت اٹھ کر اسے رومی حاکم پیلاطس کے پاس لے گئی اور انہوں نے الزام لگانا شروع کیا کہ اسے ہم اپنی قوم کو بہتاتے اور کیسر کو خراج دینے سے منع کرتے اور اپنے آپ کو مسیح بادشاہ کہتے پایا ہے۔ پیلاطس نے ان کاہنوں اور عام لوگوں سے کہا کہ میں اس شخص کو قصوروار نہیں پاتا، مگر وہ اور بھی زور دے کے کہنے لگے کہ یہ تمام یہودیہ میں لوگوں کو سکھا کر ابھارتا ہے۔
وہ چلا چلا کر اصرار کرتے رہے کہ اسے صلیب پہ چڑھا دیا جائے۔ آخرکار ان کا چلانا کارگر ثابت ہوا۔ رومی حکمران نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوڑے لگوا کر سپاہیوں کی حفاظت میں دے دیا۔ سپاہی آپ کو پہاڑ پہ لے گئے اور یہود نے آپ کو جاتے ہوئے دیکھا۔ حواری خود معترف ہیں کہ آپ گرفتاری کے بعد سجدے میں گر کر رات بھر دعا کرتے رہے کہ میرے پروردگار مجھے صلیب کی ملعونی موت سے بچانا۔ یہ ایک جلیل القدر معصوم پیغمبر کی دعا تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے گھرانے کا نمائندہ تھا۔ اس کی اس التجا کو شرف قبولیت حاصل ہوا اور اس پر قرآن شریف کی یہ آیت گواہی دیتی ہے۔ حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اسے قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا۔ چنانچہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ ان کے مصلوب ہونے پر خود عیسائیوں میں کوئی ایک متفقہ قول نہیں بلکہ 20 اقوال۔ مثلا کچھ کا کہنا ہے کہ صلیب پر مسیح نہیں بلکہ ان کا کوئی ہم شکل تھا اور مسیح وہیں کھڑے ان کی حماقت پر ہنس رہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ صلیب پر چڑھایا تو مسیح کو ہی گیا تھا، لیکن ان کی وفات صلیب پہ نہیں ہوئی بلکہ اتارے جانے کے بعد ان میں جان تھی۔ کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے صلیب پر وفات پائی اور پھر جی اٹھے اور کم و بیش 10 بار اپنے حواریوں سے بات کی۔ کوئی کہتا ہے کہ صلیب کی موت مسیح کے جسم انسانی پر واقع ہوئی اور وہ دفن ہوا، مگر الوہیت کی روح جو اس میں تھی وہ اٹھا لی گئی۔ کوئی کہتا ہے کہ مرنے کے بعد مسیح علیہ السلام جسم سمیت زندہ ہوئے اور اٹھا لیے گئے۔ یہاں میرا مقصد عیسائیت کی تصدیق یا تکذیب نہیں، صرف مختلف اندازوں کا بیان ہے اور دیکھنا یہ ہے